اور امام بخاری صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کے طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی طواف کر رہے تھے۔ تو جب 7 چکر ہو گئے پورے، اور وہ جو جس نے بوڑھیا اپنے کندھے پر اٹھا رکھی تھی اس کو اس نے بٹھایا اور 2 نفل واجب طواف پڑھے اور دعا کرتا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، شکرانہ ادا کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سن رہے تھے اس کی دعا کو، تو آپ بھی دیکھ رہے تھے، نفل بھی پڑھتے دیکھ رہے تھے، اور جب اسے دعا اللہ کے حضور عرض کی نا تو اس کو بھی سن رہے تھے۔ اس نے کہا، یا اللہ میں نے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پاس آئے، فرمایا کہ کیا آپ نے کہا ہے، یہ کون ہے بڑھیا؟ کہا یہ میری والدہ ہے۔ کہنا یہ چل نہیں سکتی تھی، اب جیسے بچے کرتے ہیں نا، ہماری ماں چل نہیں سکتی، میں اس کو موٹے پہ اٹھاتا ہوں، میں اس کو گاڑی پر بٹھاتا ہوں، میں اس کے کھانے کھلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ بڑی خدمت کرتا ہوں، کہتے ہیں نا۔ اس نے بھی ایسے کہا کہ یہ میری والدہ ہے، چل نہیں سکتی، اس کو میں لے کر آیا ہوں، کندھے اٹھا کے طواف کرایا، وہ صحیح کرانے والے معاملات جو بھی رہتے ہیں، میں اس کی شروع سے لے کر ابھی تک جب سے آیا ہوئے خانہ کعبہ میں خدمت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اس کے بعد تم نے کیا کہا؟ کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اپنی ماں کا حق ادا کر دی۔ فرمایا میرے پیارے بھائی سن، تیری والدہ نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے اور تو صرف 7 چکر لگائے ہیں، اور تیری والدہ محترمہ ان 9 مہینوں میں خدا معلوم کتنی آہیں برتی رہی ہے، چڑھتی اترتی چلتی پھرتی آہیں برتی رہی۔ فرمایا یہ تو 7 چکر جو لگا کے کہتا ہے کہ آج میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، فرمایا یہ تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور دیکھیں، ایک ہے باپ، ایک ہے چچا، ایک ہے تایا، ایک ہے ماموں، ایک ہے سسر۔ چچا، تایا، ماموں، سسر، ان کا گریڈ اور ہے، لیکن باپ کا گریڈ اور ہے۔ یہ پانچوں کے پانچوں اس کے لیول میں نہیں ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ایک مرتبہ اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو نگاہ احترام سے دیکھتا ہے، اللہ کریم سے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مبرور۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت کی باتیں کرتے تھے نا تو صحابہ مچل جاتے تھے، اور ان کا ہوتا تھا کہ ہمیں اور رحمتوں کی باتیں سنیں، اور رحمتوں کی باتیں سنیں۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ جو ایک دفعہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے اللہ کریم اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے تو پھر؟ فرمایا رب کے خزانے کم نہیں ہیں، 100 دفعہ دیکھو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ان کا مرتبہ بیان کیا ہے، فرمایا ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تایا کو نہیں بیان کیا، سسر کو بھی نہیں بیان کیا، سسر کو نہیں، ساس کو بھی نہیں بیان کیا، ماں اور باپ کو بیان کیا۔ وہ اپنے بچوں کے ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کے ماں باپ، لیکن آج ماحول چینج ہو گیا ہے کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے پھر اس کی ماں اور باپ وہ بن جاتے ہیں جو ساس سوہرا ہوتا ہے، اور باپ بیچارہ کھٹے لینے لگا ہوا ہے۔ یہ نادانی، ناسمجھی، بے علمی اور کم ظرفی ہے، اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ساس و سسر جو ہیں وہ کبھی بھی والد اور والدہ کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، وہ اپنے بچوں کے والد والدہ ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بیوی جو ہے، بیوی اپنے شوہر کے ایمان کی محافظ تو ہے، لیکن اس کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے، بیوی کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ اب جو لوگ شادی کے بعد اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں اور ہر کام میں بیوی کو ترجیح دیتے ہیں، وہ نادان لوگ ہیں، ان کو تعلیم نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور بزرگوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو دیکھتے ہیں، بہن بھائی کو دیکھتے ہیں، چچا کو دیکھتے ہیں، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان رات کو اپنے کمرے سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے اور اس کی والدہ اس کو ملتی ہے، اس کا والد ملتا ہے، صرف اتنا جملہ کہتا ہے، ماں جی کیا حال ہے، رات خیر سے گزری؟ ابا حضور کیا حال ہے، رات خیر سے گزری؟
اتنا کہنے پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔